بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح، اس کی کتاب الاجارہ سے آج 12واں باب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے الاجارہ سے متعلق رحمہ اللہ ایک باب یہ قائم کیا کہ باب من استأجر اجیرا فترک اجرہ فعمل فیہ المستأجر فزاد او من عمل فی مال غیرہ فاستفضل۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب یہ قائم کیا کہ من استأجر اجیرا، ایک شخص کو بطور اجیر اپنے پاس کام کے لیے رکھا، لیکن وہ جو اجیر ہے جس نے اجرت پر کام کیا ہے، اجرت لینے کے بجائے اجرت کو چھوڑ دیا اس کے پاس، اور اس کی جو اجرت تھی، اس کی جو تنخواہ تھی، اس کی جو سیلری تھی، اس شخص نے جو مستاجر ہے، جو مالک ہے، اس نے اس کے اس مال کو رکھ کر کے اضافہ کیا، بڑھاوا دیا، تجارت پر لگایا، خوب نفع اس میں پہنچا، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ اس کی تو علم وہ بات نہیں ہے۔ یا پھر او من عمل فی مال غیرہ، یہ استئجار سے ہٹ کر ایک ہے مستاجر جس نے ایک شخص کو اپنے پاس معاہدہ کیا کہ میرے پاس ایک دن کے لیے کام کرو، ایک مہینے کے لیے کام کرو، 2 مہینے کے لیے کام کرو، اور وہ اجیر اجرت پر کام کر کے اجرت لینے کے بجائے چلا گیا، اجرت چھوڑ کر کے، اور اس شخص نے اس کی اجرت اصل کے اعتبار سے باقی رکھا رأس المال کے طور پر، لیکن اس میں تجارت میں لگا کر کے خوب بڑھاوا کیا، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کا اضافی طور پر جو رقم جمع ہوئی ہے وہ کس کی ہے؟ یا اس کی اجرت کو اس کے علم میں لائے بغیر تصرف جو کیا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو اجیر اور مستاجر کی بات ہوئی۔ امام بخاری نے اسی کو رکھ کر کے ایک الگ سے باب قائم کیا، اسی کے اعتبار سے من عمل فی مال غیرہ، ایک شخص کا مال ہے، مان لو کہ کسی نے میرے پاس ایک 20,000 روپے امانت رکھے ہیں، میں نے اس رقم کو تجارت میں لگایا کہ دیکھا کہ اچانک کوئی معاملہ ہے، اگر اس کے خرید و فروخت کر لیا، یا میرے پاس کسی کے 500 روپیہ ہے میرے جیب میں، میں بازار گیا، میں نے دیکھا کہ کچھ اچھی مناسب چیز ہے جو میرے اس ساتھی کے لیے زیادہ مفید ہے، جس کے پیسے میرے جیب میں ہے، میں نے پوچھا نہیں، اس کو لے لیا، میں نے تصرف کر لیا اس میں، تو اس مال کو لے کر کے اضافہ کرنا یا اس مال میں تصرف کرنا، خرید و فروخت 2 بھی چیزیں آ جاتی ہیں، خریدنا بھی آ جاتا ہے، بیع میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ من عمل فی مال غیرہ فاستفضل، فضل سے اضافہ کرنا۔ باب واضح سمجھتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ باب قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث لائے ہیں، حدیث انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے، جسے عام طور پر ایک مرتبہ حدیث پڑھ لیتے ہیں، یہ حدیث کافی طویل ہے، حدیث تو اسی وقت پڑھ لیں گے انشاءاللہ جب ہم کو پڑھنا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث کو جس سند سے لائے ہیں، پہلے اس سند سے متعلق پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق 3 رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليها الغار فقالوا إلى آخر الحديث۔ حدیث انشاءاللہ پھر آگے پڑھیں گے، حدیث کافی طویل ہے۔ اس سند کے ساتھ امام بخاری نے اس حدیث کو لائے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے حالانکہ اس سے پہلے کتاب البیوع میں بھی لائے ہیں،
آگے کتاب و احادیث الانبیاء میں بھی لائیں گے، پھر آگے کتاب الادب میں بھی لائے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ. سب مقامات پر الگ الگ سند سے لائے ہیں مستقل، لیکن یہ حدیث ثابت ہے عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ عنہما. عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے متعدد تلامذہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، جیسے یہاں پر ان کے فرزند سالم ہیں. اس سے پہلے والے مقام پر اور کتاب و احادیث الانبیاء وغیرہ میں تو نافع سے روایت کی ہیں. ایک جگہ پر عقبہ بن موسیٰ اور نافع سے روایت ملتی ہے. تو متعدد جگہوں پر متعدد آسانی سے لائے ہیں، لیکن جس صحابی سے حدیث ثابت ہے وہ عبداللہ بن عمر بن خطاب سے رضی اللہ عنہما. اس پر بھی انشاءاللہ میں آگے کچھ باتیں بتاؤں گا حافظ بن حجر کے اقوال کی روشنی میں رحمہ اللہ. تو یہ جو سند ہے پہلے اس کو ہم معلوم کر لیتے ہیں. امام بخاری کے جو استاذ ہیں رحمہ اللہ، ابو الیمان بکثرت نام آیا ہے ان کا صحیح بخاری میں. ابو الیمان یہ کنیت سے مشہور ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کبھی ابو الیمان سے روایت لاتے ہیں ان کی، کبھی ان کا مستقل نام جو ہے الحکم ابن نافع اس سے جو روایت لاتے ہیں، کبھی کنیت سے کبھی ان کے اپنے نام سے. یہ جانا بے حد ضروری ہے. مثلا دیکھیے آپ ابو سعید الاشج رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ ان سے بکثرت روایت لائے ہیں ابو سعید الاشج. حالانکہ امام ترمذی رحمہ اللہ جب بھی ان سے روایت لاتے ہیں کنیت سے، اس لیے کہ مشہور بکنیتی ہی، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کنیت سے نہیں لائے ہیں ان کی روایت. ان کی روایت ایک دو مقامات پر لائے ہیں اور وہ صرف نام سے لائے امام بخاری رحمہ اللہ. صحیح بخاری میں تو ان کا صرف نام ہے، کنیت سے نہیں لائے ہیں روایت ان کی. تو یہ اشتباہ نہیں ہونا چاہیے کسی راوی کا کنیت سے مشہور ہونا، کیونکہ خصوصاً جس دور میں ہم جی رہے ہیں المکتبۃ الشاملہ طلبہ استعمال کرتے ہیں. اس طرح سے اگر آپ ابو سعید الاشج کی روایت صحیح بخاری میں اگر آپ کھول کر کے الشاملہ کی مدد سے لینا چاہیں تو نہیں ملیں گے آپ کو، یا الحکم ابن نافع نام ڈالیں گے تو صرف ان کی وہ روایت ملیں گی جس میں نام کے ساتھ امام بخاری روایت لائے ہیں. ابو الیمان جو کنیت سے لائے وہ نہیں ملیں گے آپ کو. تو طالب علم دھوکہ کھا جاتا ہے کہ ان کی اتنی ہی مرویات ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ المکتبۃ الشاملہ استعمال کرنا یقیناً بہت اہم چیز ہے، لیکن استعمال کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، نظر ہونی چاہیے اس پر. روات سے متعلق محدثین مؤلفین کے کیا کیا مناہج ہوتے ہیں، ان کا منہج نہ معلوم ہو تو پھر الشاملہ آپ کو جو ہے مطلب مختصر اور سکیڑ کر کے معلومات دے گی آپ کو، اور ناقص معلومات دے گی. معلومات ناقص نہیں دے گی، وہ اسی قدر معلومات دے گی جو آپ نے اس سے پوچھ رہے ہیں. وہ آپ کے دل میں کیا کیا ہے وہ سب اٹھا کے نہیں دے گا الشاملہ آپ کو. وہ نیٹ نہیں ہے، نیٹ سے ملتی جلتی چیزیں بھی مل جاتی ہیں آپ کو، لیکن الشاملہ میں ایسی نہیں ملیں گی آپ کو. الشاملہ میں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن آپ جو پوچھیں گے جس انداز میں پوچھیں گے وہی دے گا آپ کو. تو شاملہ میں نقص نہیں ہے، ہمارے سوال میں نقص ہے، ہمارے استفادے میں نقص ہے. بات اچھی طرح واضح ہوگی آپ کو، بطور تنبیہ کی میں نے بات آپ سے رکھی. تو چلیے ابو الیمان رحمہ اللہ الحکم ابن نافع یہ علماء حمص میں سے. حمص بہت بڑا شہر ہے ملک شام کے بڑے شہروں میں سے ایک خاتون تھی بحرا علاقے کی، ام سلمہ کنیت تھی اس خاتون کی، اس کے موالی میں سے ہیں آپ ابو الیمان الحکم ابن نافع. علماء شام میں سے بہت شہرت یافتہ عالم دین ہیں. 222 ہجری سنے وفات ہے آپ کا، اور معمر علماء میں سے ہیں. 83 سال کی عمر میں انتقال ہوا آپ کا. ابن حجر رحمہ اللہ نے 10ویں طبقے میں آپ کا ذکر کیا ہے. اخرجہ الجماعہ. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں ثقۃ ثبت کہا ہے، اور یہ بات میں نے بارہا کہا ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں اہل علم کے مقام اور مرتبے کو بتانے کے لیے جو طبقات آپ نے ذکر فرمائے ہیں، زمانی اعتبار سے نہیں، مقام اور مرتبے اور ان کے علم، ان کا رتبہ درجہ بتانے کے لیے، وہ بھی 12 طبقات ہیں. پہلا طبقہ تو صحابہ کا ہے. صحابی ہونا وہ شرف ہے ان کے لیے، اور وہ کفایت کر جاتا ہے، مزید الفاظ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ یہ کہ زائد کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اصل میں صحابی کہلانا لہو صحبہ تو کافی ہو جاتا ہے کہ ان کے بہت بڑا مقام ہے. اس کے بعد کا جو درجہ ہے ابن حجر کے بعد دوسرا، وہ ہے جس میں مکرر لفظ لاتے ہیں، جیسے ثقۃ ثبت، یا اس میں تفضیل اوثق، وہ اوثق من فلان، یا جو ہے ثقۃ حافظ،
اس طرح کا جو ثقۃ جو تکرار کے ساتھ جو ایک سے دو تین کلمہ جو لاتے ہیں وہ ان کے پاس جو ہے صحابہ کے بعد سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے. تو ابو الیمان رحمہ اللہ کے لیے آپ نے ثقۃ ثبت لکھا ہے. میں تطبیق دینے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ابن حجر رحمہ اللہ تقریب التہذیب میں جو ایک کلمے میں لکھتے ہیں، دو کلمات میں لکھتے ہیں، وہ جو متعدد جرح و تعدیل کی رجال پر لکھی گئی جو کتابیں ہیں، رجال پر، جرح و تعدیل پر، سب کا وہ اپنی طاقت کے بقدر مطلب یعنی اللہ نے آپ کو بہت طاقت دی اس بات میں، تو آپ تقریباً اس کا احاطہ، اس کا استقراء کر کے آپ اسے ایک کلمے میں بہت ہی وجیز ایجاز کے ساتھ لکھتے ہیں. سمجھے آپ یہ؟ تو اگر آپ اس کو پڑھ لینے کے بعد پھر اگر آپ دیکھیں گے کہ اہل علم کے کیا اقوال ہیں، پھر آپ کو وہ چیز سمجھ میں آئے گی، وہ ایجاز کے ساتھ کیا لکھا آپ نے. مثلا ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ صدوق، تو آپ جب پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کسی نے کسی اعتبار سے آپ پر کچھ کو کلام کیا ہے یا کسی خاص مرویات میں آپ کی کلام کی گئی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ صدوق یخطئ قلیلا یا یغرب ایسے الفاظ ہوں تو پھر آپ جب پھیلا ہوا کلام پڑھیں گے تو لگے گا کہ آپ کو جو سب چیزیں ہیں تب جا کر کے وہ مختصراً وہ کلام لکھا گیا ہے. سمجھ کی بات آپ کی؟ جی دیکھیے، ثقۃ ثبت یقال ان اکثر حدیثہ عن شعیب مناولہ. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، شعیب ابن ابی حمزہ، ان اکثر حدیثہ عن شعیب مناولہ یہ طرق التحمل، علم لینے کے، جیسے عرض ہے، سماع ہے. المناولہ وہ بھی ایک طرز ہے، وہ بھی ایک طریقہ ہے علم لینے دینے کا. تو اس طریق پر آپ نے مرویات لی ہیں کس سے؟ شعیب سے. شعیب کون ہے وہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے. چلیے ہم ان کے بارے میں کچھ تفصیلی باتیں پڑھتے ہیں. امام اہل سنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان سے متعلق کہتے ہیں کہ ان کی جو احادیث ہیں، حدیثہ عن صفوان بن عمرو وحریز فصحیح. ابو الیمان رحمہ اللہ خود کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مجھ سے کہا کیف سمعت الکتب من شعیب بن ابی حمزہ، شعیب بن ابی حمزہ سے آپ نے جو روایت لی ہیں کس طرح سے لیا آپ نے؟ قلت قرأت علیہ بعضہ وبعضه قرأه علی وبعضه اجاز لی وبعضه مناولہ فقال فی کلہ اخبرنا شعیب. یعنی کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو میں نے ان کی کتاب پڑھ کر کے سنایا تو انہوں نے سنا، کچھ وہ ہیں جو انہوں نے پڑھ کر کے سنا رہے تھے تو میں نے سنا، کچھ وہ ہیں جو آپ نے کہا کہ جو ہے جس طرح سے آج ایک طالب علم پر جو انحصار کر کے کچھ امتحان لے کے اجازت دے دیا جاتا ہے. سنن ترمذی کی سند دی جاتی ہے، سنن ترمذی کی، لیکن اس کے بعض ابواب پڑھا کے دے دی جاتی ہے نا جی. تو ویسے ہی ایسے بعض احادیث کے متعلق تو آپ نے اجازت دی ہے، بعض تو مناولہ کے طور پر. اور سبھی مرویات کو جب ابو الیمان پیش کیا کرتے تھے کسی کے سامنے تو ایک ہی اسلوب ہوتا تھا، اخبارانہ، دوسرے الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے، جس سے ایسی کوئی تعبیر ہو جس میں یہ فرق واضح ہو کہ یہ بطور اجازہ کی، یہ بطور مناولہ کی، یہ عرض کے اعتبار سے، یہ سماع کے اعتبار سے نہیں. سب کے لیے ایک ہی تعبیر ہوتی تھی، اخبارانہ. یہ بات واضح ہوگی آپ کو؟ جی یہ مقصود تھا وہاں پر. یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو الیمان رحمہ اللہ، دیکھیے ایک دوسری بات دیکھیے یہاں پر غور کیجیے. یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شعیب ابن ابی حمزہ کی جو مرویات ابو الیمان کے پاس ہیں، کیونکہ اسناد میں وہی ہے، حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب. یحییٰ ابن معین کہتے ہیں کہ ابو الیمان سے میں نے بذات خود پوچھا ہے کہ شعیب ابن ابی حمزہ کی جو مرویات آپ کے پاس ہیں، جو آپ لوگوں کو سناتے ہیں، وہ کس قبیل سے ہیں؟ تو ابو الیمان رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ مناولہ کی طریق سے نہیں ہیں. جو بطور مناولہ کے طرز پر میں نے جو ان سے مرویات لی ہیں وہ مرویات میں کسی کو سناتا ہی نہیں ہوں. جو سماع ہوا ہے میرا، جو عرض ہوا ہے میرا، میں اسی قبیل کی حد تک ہی سناتا ہوں، وہی مرویات، دیگر نہیں سناتا ہوں میں. ایسے یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ نے کہا کہ جو ہے لیس ہوا مناولہ، المناولہ لم اخرجها الى احد. ابو زرعہ الدمشقی رحمہ اللہ وہ ابو الیمان رحمہ اللہ سے
بیان کرتے ہیں کہ شعیب ابن ابی حمزہ، ان کے ایک اور بھی شاگرد ہیں علی ابن عیاش. علی ابن عیاش اور ابو الیمان یہ دونوں جو ہے معاصر ہیں شعیب ابن ابی حمزہ سے لینے میں. یہ دونوں بھی کہتے ہیں کہ شعیب ابن ابی حمزہ مزاج کے اعتبار سے سخت، ایک طرح سے چڑچڑاہٹ، مطلب وہ حدیثوں کو لکھنے میں کرنے میں ہوتا نہیں. بعض مزاج کے اعتبار سے بعض اہل علم کو دیکھیں گے کہ جو ہے لکھتے بہت ہیں، تصنیفی کام بہت کرتے ہیں، لیکن کوئی ان سے سوال جواب کے لیے بیٹھے تو جو بیزار ہو جاتے ہیں، بھی جاؤ بس کیجیے، نہیں چاہیے مجھے، تنہا چھوڑیے مجھے. مزاج کے اعتبار سے شعیب ابن ابی حمزہ کا بھی مزاج ایسے ہی تھا، جس کی وجہ سے ان سے روایات سماع کرنے والے لوگ کم ہیں. یہی مقصود، بہت کم ان سے روایات دینے لینے کو ہوئی ہیں. اس وجہ سے مناولہ کے طریق پر انہوں نے بڑی مرویات دے دی تھی ابو الیمان کو، سمجھ گئے، آخری دنوں میں اپنی وفات سے پہلے. حالانکہ وفات سے پہلے آپ نے سماع والی بات بھی ہوئی ہے، آپ نے اپنے طلبہ کو سنایا ہے، طلبہ نے پڑھا ہے تو آپ نے سنا ہے آخری دنوں میں. لیکن زندگی کا ان کا جو مشغلہ رہا ہے وہ اس معاملے میں ظنین رہے ہیں. وہ مطلب بہت تنگ دل کہ جو ہے مطلب مرویات سنانے لینے کرنے مجلسیں بنانے کے قائل نہیں تھے. قائل نہیں کی بات نہیں کرتے، مزاج کے اعتبار سے، طبعی اعتبار سے ایسے ہوتے ہیں، بشری تقاضے ہوتے ہیں. وہ جو ہے شعیب ابن ابی حمزہ میں یہ چیز غالب تھی. یہی وجہ ہے کہ ابو الیمان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب تھا، آخری دن تھے ان کی، تقریباً 70 سال کے آس پاس میں ان کا انتقال ہوا، اور بڑے تندرست اور بڑے قوی تھے وہ ماشاءاللہ. لیکن اس وقت انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ سب میری کتابیں ہیں. شعیب ابن ابی حمزہ نے کہا کہ یہ سب میری کتابیں ہیں اور سب صحیح روایات ہیں، جو چاہیں اس میں سے لے لیں، جو چاہیں چھوڑ دیں، جو چاہیں مجھے پڑھ کر کے سنائیں، جو چاہیں مطلب کسی طور پر بھی. بس ایک اعتبار والی جو بات ہوتی ہے ایک طالب علم کے اندر، تو اس قبیل سے آپ نے جو ہے بہت کچھ روایات سنائی، بہت کچھ روایات طلبہ سے سنی، اور کچھ اجازہ بھی کیا، کچھ مناولہ کے طریق سے. یہ معاملہ رہا. ابو الیمان چونکہ آخری دنوں میں ان کے پاس گئے تو ابو الیمان کو وہ آسانی سے ساری چیزیں مل گئی. ان کو سماع والی بات بھی ہوئی ان سے، عرض والی بات بھی ہوئی ان سے، اجازہ والی بات بھی ہوئی ان سے، اور عام طلبہ کی طرف مناولہ والی بات بھی ہوئی ان سے. اچھی طرح بات واضح ہے جی. ابو زرعہ الرازی نے ایک بات یہ بھی کہہ دی ہے، آگے میں بتاؤں گا انشاءاللہ حدیث ساری کے حوالے سے. ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ، انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ لم يسمع ابو الیمان من شعیب بن ابی حمزہ الا حدیثا واحدا. الا سماع تو ایک ہی، سماع والی بات کرتے ہیں تو صرف ایک ہی حدیث انہوں نے سنی ہے. والباقی اجازہ، بقیہ سب کیا ہے؟ عن طریق الاجازہ. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہی ہے کہ لم يسمع من شعیب الا کلمہ. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بھی، جیسے کہ ابو الحجاج المزی نے ذکر کی ہے. یہاں تک تو بات رہی. میں نے اس سے پہلے بھی کافی مرتبہ آپ سے کہا ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ تہذیب التہذیب میں ابو یعلا الخلیلی کا بڑا حوالہ دیتے ہیں کہ وقال الخلیلی فی الارشاد، وقال الخلیلی فی الارشاد. کہا ہے نا میں نے، ابو یعلا الخلیلی رحمہ اللہ، احمد ابن خلیل الخلیلی، ان کے آبا و اجداد میں ایک تھے خلیل، اسی لیے الخلیلی ان کا نام تھا. احمد ابن خلیل. ابو یعلا کنیت تھی ان کی. 5 ہجری کے وسط میں انتقال ہوا آپ کا. ان کی ایک کتاب ہے الارشاد فی معرفت علماء الحدیث، اور المکتبۃ الشاملہ میں بھی ہے وہ الحمدللہ. ابھی میں کتاب کا مطالبہ کیا ہوں، اللہ آسانی فرمائے مل جائے کتاب. اس کا بہت حوالہ دیتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ. ابن حجر ابو یعلا الخلیلی کی اس کتاب سے، کیونکہ ابن حجر رحمہ اللہ نے بہت مختصر لکھا ہے، میں نے اصل کتاب سے نوٹ کر کے لایا ہوں. ابن حجر رحمہ اللہ نے جو الخلیلی کا حوالہ دیا ہے، علامہ ابو یعلا الخلیلی رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں کہ قال ابو یعلا الخلیلی، میں نے اس کتاب سے یہ عبارت نقل کی ہے کہ ونسخۃ شعیب عن الزہری رواہ ابو الیمان الحکم بن نافع البہرانی. یعنی شعیب بن ابی حمزہ کی جو مرویات ہے اس کو ابو الیمان الحکم بن نافع نے لیا ہے، لکھا ہے، حاصل کیا ہے ان سے، اور اس نسخے کو رکھ کر کے روایت کی ہے. اب آگے کی بات دیکھیے.
وروى عن ابی الیمان، ابو الیمان نے جو شعیب بن ابی حمزہ سے جو نسخہ لیا ہے، وہ نسخہ لینے کی کیفیت کیا ہے اس پر بحث نہیں ہے، سماع یا عرض یا مناولہ یا اجازہ، لیکن جو نسخہ شعیب بن ابی حمزہ سے ابو الیمان کو حاصل ہوا ہے، کہا کہ وروى عن ابی الیمان، ابو الیمان سے اسی نسخے کو لینے والے یا اسی نسخے کی مرویات لینے والے کون کون علماء ہیں؟ احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، علی بن المدینی، محمد بن اسماعیل البخاری، محمد بن یحییٰ الزہلی، ابو حاتم الرازی، یہ سب علماء نے تو ابو الیمان سے براہ راست لی ہیں، لیکن کتب ستہ میں سے جیسے امام مسلم اور امام ابو داؤد، امام نسائی وغیرہ وغیرہ نے تو ایک طریق سے لیا ہے اور بکثرت ان سے روایت لی ہیں۔ میں نے اب بس سنن نسائی میں دیکھ کر کے آیا، میں سنن نسائی میں بکثرت روایت ہیں آپ کی، لیکن ایک دو واسطوں سے، کبھی ایک واسطے سے اور دو واسطوں سے بھی ہیں اور بکثرت ہیں۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ابو الیمان رحمہ اللہ کے اس نسخے کا جو شعیب بن ابی حمزہ سے لیا گیا تھا کافی اعتبار ہے اس پر۔ یہ جو تفصیلی کلام میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابو الیمان پر جو کلام کیا گیا ہے اس طریقے تحمل پر کہ کس طرح سے آپ نے وہ روایت لی ہیں، اور اس کے لیے اخبارانہ والی جو تعبیر ہے اس حد تک آپ پر کلام کیا گیا ہے، لیکن محدثین کے پاس جو امام بخاری ہے، محمد بن یحییٰ الزہلی ہے، یحییٰ بن معین ہے، امام اہل سنہ احمد بن حنبل ہے وغیرہ وغیرہ، ان سب نے اعتبار کیا ہے اور روایت کو لی ہے ان سے۔ اچھی طرح بات سمجھ میں آئی الحمدللہ۔ دیکھیں اس لیے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یعنی حدیث ساری، اس میں کی جو اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا، اس کی جو 9ویں فصل ہے، اس کی 9ویں فصل میں ابن حجر رحمہ اللہ نے انہی روات کا ذکر کیا ہے جو صحیح بخاری کے روات میں سے ہیں اور جن پر کسی طرح کا کلام کیا گیا ہے۔ یہاں ایک اہم بات جو مجھے کہنا ہے آپ سے کہ اس کی جو الفصل التاسع ہے، دیکھیں فی سیاق اسماء من طعن فیہ من رجال هذا الکتاب یا من طعن فیہ من رجال هذا الکتاب، یعنی صحیح بخاری کی جو رجال ہیں، جو روات ہیں، ان پر اہل علم نے کسی بھی طرز کا کلام کیا ہو تو ان کو حروف الہجا کی ترتیب سے ان روات کو جمع کر کے ابن حجر نے جواب دیا ہے، یعنی والجواب عن الاعتراضات موضعا، یعنی ایک ایک راوی کو حروف الہجا کی ترتیب سے اس کو ڈھال کر کے ہر ایک پر کیا اعتراض ہے کس نوعیت کا، اور اس کا دفاع علمی نقطہ نظر سے ابن حجر نے کیا ہے رحمہ اللہ۔ اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو، یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک بہت اہم بات بتانا چاہ رہا ہوں، ابن حجر نے اس کے دو جوابات دیے ہیں۔ ایک جواب عام ہے، عام جواب کیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ دیکھیں وقبل الخوض فیہ، فرد پر کیا اعتراض کیا گیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے، اس میں داخل ہونے سے پہلے ینبغی لکل منصف، ہر عدل کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے، مناسب ہے کہ ان یعلم ان تخریج صاحب الصحیح لأی راو کان مقتض لعدالته عنده۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب اپنے الجامع الصحیح میں کسی راوی کو داخل کر دیے ہیں، وہ اس کی صحت کی دلیل ہے، یہ علمی بات آپ کے اندر آنی چاہیے کیونکہ الجامع الصحیح ہے، یہ اجمالی طور پر تو اس کا علم ہو جانا چاہیے آپ کو، یعنی اس کا تقاضا ہے۔ جس طرح سے کہتے ہیں کہ یہاں پر اسی درجے کے لوگوں کو ہم جمع کرتے ہیں، یہاں آ جانے کے بعد اس کی پوزیشن بن گئی۔ پہلی بات آپ ان پر اعتراض کرنا، کوئی کہے کہ آپ ہم پر اعتراض کریں جن کو ہم نے داخل کیا ہے، کہ آپ نے پتہ نہیں کس کس کو داخل کر لیا ہے۔ اسی لیے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں مقتض لعدالته عنده، امام بخاری کے پاس ان کی عدالت ہے، یہ بات واضح ہو جانی چاہیے، وصحت ضبطه وعدم غفلته، امام بخاری کے پاس اس راوی سے متعلق یہ بات تو بنیادی بات ہے، اصولی بات ہے۔ ولا سیما من ضاف الى ذلك من اطباق جمهور الائمه على تسمیۃ الکتابین بالصحیحین، امام بخاری رحمہ اللہ پر آپ کا اعتبار ہونا چاہیے کہ امام بخاری کے نزدیک تو وہ راوی عادل ہیں، ساتھ میں امت مسلمہ کے علماء نے جو ان دو کتابوں کو الصحیح جو کہا ہے، اس کا بھی تقاضا ہے کہ آپ اول وہلہ میں اس راوی سے متعلق یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے مطلب یعنی کلام سے خالی ہے، یہ قابل اعتبار ہے، ایک عادل راوی ہے۔ اصولی طور پر جزوی طور پر جہاں کلام کیا گیا ہم اس کا جواب دیں گے بعد میں، لیکن اصولی طور پر تو آپ کو یہ سمجھ کر کے چلنا چاہیے۔ جی بات واضح ہے انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد دیکھو وَهَذَا مَعْنَى لَمْ يَحْصُلْ لِغَيْرِ مَنْ خَرَّجَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ،
مطلب یہ ہے کہ الجامع الصحیح کے علاوہ کسی کتاب میں وہ راوی آ جائیں تو وہاں پر آپ کسی طرح پر کلام کر سکتے ہیں، یا الجامع الصحیح کے علاوہ امام بخاری نے الادب المفرد میں کسی اور کتاب میں ان کا اخراج کیے ہوں تو وہاں آپ اس راوی پر کسی طرح کا خاص کلام کر سکتے ہیں۔ الجامع الصحیح میں داخل ہو جانے کے بعد گویا کہ وہ اصولی طور پر اس راوی کی عدالت لازم آتی ہے، صرف امام بخاری کے پاس نہیں، امت مسلمہ کے علماء کے پاس بھی۔ یہ اجمالی جواب ہے۔ اب دیکھو اس کے بعد لکھتے ہیں فَهُوَ بِمَثَابَةِ إِطْبَاقِ الْجُمْهُورِ عَلَى تَعْدِيلِ مَنْ ذُكِرَ فِيهِمَا، گویا کہ امت مسلمہ کے علماء نے اس کی تعدیل کر دی ہے جس کا بھی نام صحیحین میں آتا ہے۔ هَذَا إِذَا خَرَّجَ لَهُ فِي الْأُصُولِ، خاص کر جب اصولی طور پر، یعنی ایک ہوتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ اصلاً ایک راوی کو ایک سند میں ذکر فرماتے ہیں، کبھی کبھار متابعات میں لاتے ہیں، شواہد میں لاتے ہیں، تو پھر مقام تھوڑا سا نیچے ہو جاتا ہے۔ اصول میں جب لاتے ہیں تو عمومی طور پر پھر تو اس راوی کی عادل ہونا لازمی ہو جاتا ہے، امام بخاری کے پاس بھی، اہل علم کے پاس بھی۔ فَأَمَّا إِنْ أَخْرَجَ لَهُ فِي الْمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ وَالتَّعَالِيقِ فَهَذَا يَتَفَاوَتُ دَرَجَاتُ مَنْ أَخْرَجَ لَهُ مِنْهُمْ فِي الضَّبْطِ وَغَيْرِهِ مَعَ حُصُولِ اسْمِ الصِّدْقِ لَهُمْ۔ یقیناً ایسی صورت میں تفاوت تو ہوتا ہے لیکن اصل جو الصدق ہے وہ تو بہرحال چشمہ ہی رہے گا۔ بات مفہوم ہے نا انشاءاللہ؟ جی آگے دیکھیں وَحِينَئِذٍ إِذَا وَجَدْنَا لِغَيْرِهِ فِي أَحَدٍ مِّنْهُمْ طَعْنًا، وَحِينَئِذٍ اس کے باوجود بھی نہیں، ایسی صورت میں اذا وجدنا لغیرہ فی احد منہم طعنا فذلک الطعن مقابل لتعدیل هذا الامام، امام بخاری رحمہ اللہ کی تعدیل کے مقابل میں تمہاری تجریح آ رہی، گویا کہ یہی لازم آئے گا نا، فلا يقبل، ایسی صورت میں یوں ہی قبول نہیں ہو جائے گا۔ امام بخاری نے ایک راوی کو اپنے الجامع الصحیح کی کسی سند میں ذکر فرمائے ہیں تو گویا کہ امام بخاری کے ہاں وہ راوی عادل ہے، امت مسلمہ کے پاس بھی وہ راوی عادل ہے، یعنی اہل علم کے پاس جو اس میدان کے علماء ہیں۔ اس کے باوجود بھی کسی راوی کو خاص طور پر کوئی مطعون ٹھہراتا ہے تو فلا يقبل الا مبین السبب، جب تک آپ سبب واضح نہیں کریں گے وہ آپ کی تجریح قبول نہیں ہوگی، آپ کا طعن قبول نہیں ہوگا۔ مفسرا بقادح يقدح في عدالت هذا الراوی، جب تک کہ ایسی تفسیر آپ کی طرف سے وضاحت نہیں آ جائے گی جو اس راوی کی عدالت کو مجروح کرے یا اس پر قدح ہو، جب تک کہ وہ چیز مقبول نہیں ہوگی۔ وفی ضبطہ مطلقا او فی ضبطہ لخبر بعینہ، ان کا ضبط، ان کا حافظہ وہ بھی متاثر نہیں ہوگا، اثر نہیں پڑے گا اس پر کسی کے قول سے، جب تک کہ وہ ایک مستقل ایک دلیل دے، واضح کرے، یا کسی خاص مرویات سے متعلق واضح کرے کہ ان کی حد تک مرویات درست نہیں ہیں، یا ان علاقوں کے حد تک درست نہیں ہے، یا اس عمر کے بعد درست نہیں ہے۔ یہ وضاحتیں جب تک نہیں ہو جائیں گی جب تک وہ ان کی بات فلا يقبل۔ الجامع الصحیح میں ایک راوی آ جانے کے بعد یہ اصولی مسئلہ ہے یہ۔ اچھا اس کے بعد دیکھیں لأن الاسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح، اس لیے کہ جرح و تعدیل کے جو ائمہ ہیں ان کے اقوال آپس میں متفاوت ہیں، کسی کی جرح قبول کی جائے گی، کسی کی جرح قبول نہیں کی جائے گی، دیکھا جائے گا بات کیا ہے، کس پس منظر میں ہے۔ ایسے ہی نہیں ہوگا کہ جو ہے فلاں راوی پر جو ہے کسی نے کلام کیا ہے، ایسی بات اشوائی نہیں لی جائے گی، وہ تفصیلی طور پر اس کا دراسہ ہوگا۔ وقد كان الشیخ ابو الحسن المقدسی، یہ 5ویں صدی کے علماء میں سے ہیں، ان کا ترجمہ ہے سیر و اعلام نبلا میں دیکھا جا سکتا ہے۔ وقد كان الشیخ ابو الحسن المقدسی یقول فی الرجل الرجل الف لام عہد کے لیے، یعنی الرجل سے مراد وہ رجل، وہ راوی جو صحیحین میں ہو۔ ابو الحسن المقدسی نے اس راوی سے متعلق کہا جو صحیحین میں آ جائے، فی الرجل الذی یخرج عنہ فی الصحیح، جن کا الصحیح میں اخراج کر دیا گیا ہے۔ الصحیح میں اخراج سے مراد اخراج نہیں، داخل کر دیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں ھذا جاز القنطرہ، یعنی بذلک انہ لا یلتفت الی ما قیل فیہ، الجامع الصحیح میں آ جانے کے بعد پھر التفات نہیں کیا جائے گا کون کیا بول رہے ہیں، اصولی طور پر ان کی عدالت ہو چکی ہے۔ یہ اور بھی تفصیلی کلام ہے، میں نے یہ اس لیے پڑھ کر کے سنایا، ہمیشہ کے لیے جب بھی ایسے روایت پر کلام آئے گا یہ آپ کے ذہن میں ہو جائے اصولی، ورنہ جزوی طور پر جس راوی سے متعلق ہوگی وہاں میں پڑھ کے سناؤں گا۔ یہ تو ایک مرتبہ ہو گئی بات، یہ اب آگے کی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ، سمجھ گئے آپ کو انشاءاللہ، اس کو نوٹ کر کے رکھ لیں۔ یہ حدیث ساری جو میرے پاس دارالطیبہ کا نسخہ ہے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1002 کس اعتبار سے، یعنی پہلی جلد ہی سے صفحہ نمبر تسلسل سے آ رہا ہے۔ ہاں چلیے اب یہاں پر دیکھیں صفحہ نمبر 1048 جلد نمبر 2 میں الحکم ابن نافع پر کلام کیا گیا ہے، وہ کس طرح سے ذرا غور سے سن لیجیے گا، آپ بعد میں آپ چاہیں تو اتار لے سکتے ہیں یہاں سے۔
الحکم بن نافع ابو الیمان الحمصی مجمع علی ثقتہ. ہم یہ بات کیوں تفصیل سے بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ الجامع الصحیح میں آ جانے کے بعد عقیدت ایک ہوتی ہے، امت پر اعتبار ایک ہوتا ہے، لیکن میں اور آپ ایک طالب علم ہیں تو ہم کو وہ تفصیلی باتیں بھی معلوم ہونی چاہیے. دیکھیں ابن حجر کہتے ہیں الحکم بن نافع ابو الیمان الحمصی مجمع علی ثقتہ، متفق علیہ معاملہ ہے. اعتمدہ البخاری وروى عنه الكثير وروى له الباقون، باقون الخمسہ، وروى له الباقون بواسطة تکلم بعضهم في سماعه من شعیب. سماع سے متعلق کلام کیا گیا ہے. فقیل انه مناولہ، وقیل انه اذن مجرد. اذن مجرد مطلب ہے کہ یہ ہے ٹھیک ہے لے کے جائیے اذن مجرد. وقد قال المفضل ابن غسان سمعت يحيى بن معين، تہذیب الکمال میں قول موجود ہے، سمعت يحيى بن معين يقول سألت ابا اليمان عن حديث شعيب فقال ليس هو مناولة، المناولة لم اخرجها لأحد. ابھی بتایا نا میں آپ کو، لیکن دیکھو وبالغ ابو زرعة الرازي فقال لم يسمع ابو اليمان من شعيب الا حديثا واحدا. اب دیکھیں ابن حجر نے اس قول کو رکھ کے کتنی اچھی توجہ کی ہے. قلت ان صح ذلك، اگر یہ ابو زرعہ راضی نے جو مبالغہ کیا ہے، مبالغہ سے مراد ہم اردو میں بولتے نا، مبالغہ ہم اردو میں اس وقت بولتے ہیں جب وہ علم اور ہدایت کی روشنی سے ہٹ کے بس غلو کر لے. نہیں، مبالغہ مطلب بہت تیزی دکھائے، تو اتنی سختی سے کلام کیا ہے وہ مانا یہاں پر. قلت ان صح ذلك فهو حجۃ فی صحۃ الروایت بالاجازہ. اگر یہ کہنا چاہتے ہیں ابو زرع الرازی کہ ایک ہی حدیث تو سما ہوا ہے بقیہ پوری تو عن طریق الاجازہ، اگر ابو زرع الرازی کی بات مان لی جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ فهو حجۃ فی صحۃ الروایت بالاجازہ، کہ بطور اجازہ جو روایت ملتی ہے اس کو بھی گویا کہ سماع اور عرض کے طور پر وہ روایت ایک استاذ کے طور پر دوسروں کو سنا سکتا ہے وہ کہ میں نے ان سے لی ہے مرویات، گویا کہ سماع ہو رہا ہے آپ کا، حجت ہے گویا کہ وہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حجت مانی جائیں گی. الا انه كان يقول في جميع ذلك اخبرنا، یعنی یہ کہ وہ پھر سب ساری مرویات میں وہ اخبرنا ہی کہیں گے نا، پھر اس کی ایک بات آئے گی. ولا مشاححة في ذلك ان كان اصطلاحا له، ولا مشاححة یعنی لا مخاصمة، اب تو مناقشے کی ضرورت ہے، لا يحتاج الى المناقشة، یعنی بات تو پوری ہو ہی گئی، اب کیا بات کریں گے آگے. مقصود یہ ہے کہ اجازت سے جب ثابت ہو ہی جا رہی بات، بس بات آ کے سکڑے گی کہاں پر کہ اخبرنا والی تعبیر کتنی صادق لازم آئے گی. تو مقصود یہ ہوا کہ ابو زرع الرازی رحمہ اللہ کی خاص اصطلاح مانی جائے گی، ان کے اپنے پیش نظر یہ بات ہوگی. یہ کہنا چاہتے ہیں بس وہ کہ بس وہ اجازہ کی طریق سے یہ کہنا چاہتے ہیں، وہ دوسری کوئی بات نہیں کہنا چاہتے ہیں وہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی. اگر وہ بات ہو تو ان کی اپنی اصطلاح ہے فلا ولا مشاححة، لا مشاحہ کہتے ہیں کہ اب تو جو باتیں ہو گئی، اب کیا نظارہ رہا ہمارے اور آپ کے درمیان، یہ مقصود بات واضح آپ کو. چلیے ابو الیمان رحمہ اللہ سے متعلق ایک آخری بات میں آپ سے کہہ دیتا ہوں. ایک یہ اس قبیل سے بات ہے جو کسی کی جر و تعدیل سے متعلق نہیں ہے، بس ایک طرز زندگی سے متعلق معاشرتی اعتبار سے سمجھنے کے لیے. ابو الیمان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مدینہ گیا تھا، وہاں پر امام مالک رحمہ اللہ کے درس میں بیٹھا، لیکن میں نے کچھ سنا نہیں، بیزار ہو کے اٹھ کے آ گیا. میں کیوں بیزار اٹھ کے آیا؟ میں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں پردے ہیں، قالین بچھی ہوئی ہے. میں نے دیکھا کہ اخلاق العلماء کے منافی ہیں، علماء کو جو سادگی اختیار کرنی چاہیے وہ طرز نہیں تھا. تو میں اٹھ کے چھوڑ کے چلا آ گیا. لیکن ہوا یہ کہ جو ہے میں تو سنا تو نہیں ان سے، لیکن ثم ندمت بعد، لیکن بعد میں بہت شرمندہ ہوا، بہت احساس ہوا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اہل علم کی طرز زندگی الگ ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو خوب نوازا ہے، کسی کو خوب دیا ہے، تو ان کے رہن سہن، ان کے ملبوسات یا ان کے مطعومات یا ان کے رہائش یا ان کے گھر کے اندر کی جو ہے مطلب چیزیں وغیرہ وغیرہ بہت عمدہ، بہت اعلیٰ معیار کی ہوں. تو خاص کر ہم ہندوستان کے پس منظر کے بجائے سعودیہ کے پس منظر میں وہاں کے علماء کی رہائش دیکھیں گے تو بہت ہی اعلیٰ معیار کی ہیں. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تو یہ علماء کی سادگی کے منافی نہیں ہے، وہ فرد کی سادگی کی پر بھی بات جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی شرمندگی اٹھانی پڑے، ہمیں بھی پچھتاوا اٹھانا پڑے. ایسا نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ. چلیے شعیب بن ابی حمزہ جو ان کے استاذ ہیں، شعیب بن ابی حمزہ، ابو حمزہ ان کے والد کی کنیت ہے اور کنیت ہی سے مشہور ہیں. اور دینار ان کے والد کا نام تھا، القرشی الاموی، یعنی بنو امیہ کے موالی میں سے ہیں. ان کے ہاتھ پر اسلام آپ نے قبول کیا ہے. شعیب بن ابی حمزہ
ابو بشر ان کی کنیت تھی اور بشر ان کے ایک فرزند کا نام ہے، بشر ان کے ایک فرزند کا نام ہے اور صحیح بخاری کے رجال میں سے ہیں بشر بن الحارث، حارث کہہ رہا ہوں، بشر بن شعیب امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک واسطے سے استاذ ہیں بشر بن حارث، کتاب المغازی وغیرہ میں وہ مرویات آئیں گی، بشر بن حارث ثقہ راوی ہیں، اور بشر بن الحارث کے پاس وہ ساری مرویات ان کے والد کی تھیں، بلکہ شعیب بن ابی حمزہ کہا کرتے تھے کہ میرے والد میرے فرزند سے بھی کوئی سننا چاہے تو سن لے، اس لیے کہ انہوں نے مجھ سے پورا سماع کر لیا ہے، ایسے کہا کرتے تھے۔ بشر بن الحارث ثقہ راوی ہیں۔ چلیے ابن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر اس سند میں شعیب بن ابی حمزہ امام زہری سے روایت کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ صحیح بخاری کی جو روایات ہیں پڑھتے وقت ابو الیمان، شعیب، زہری وغیرہ، لیکن جب اندرونی طور پر جاتے ہیں، اب دیکھو شعیب بن ابی حمزہ کے بارے میں یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ من اثبت الناس فی الزہری، من اثبت الناس فی الزہری، یعنی امام زہری رحمہ اللہ کے تلامذہ میں سے لزوم اور طول الملازمہ اور جو ہے اپنے بذات خود یہ ثقہ عالم دین ہے، تو جو ہے یہ من اثبت الناس فی الزہری ہے۔ بس سمجھ میں آپ کو من اثبت الناس فی الزہری، میں نے کہا نا کہ جو جیسے امام زہری ہیں ان کے طلباء کے 5 طبقات ہوتے ہیں، تو اعلیٰ طبقے سے روایت لاتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ۔ یہ چیز ہمیں پڑھتے وقت سمجھ میں نہیں آتی، گہرا دراسہ کرتے ہیں تو پھر وہ چیز ہم کو سمجھ میں آتی ہے۔ اب یہاں تک کہ آپ بعض اہل علم نے یہاں تک کہا کہ جیسے خود یحییٰ بن معین نے کہ آپ لوگوں کو نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ میں نے فضل صلی آخر والوں کو یہ بات میں نے کہا تھا کہ جو ہے یعنی امام زہری رحمہ اللہ کے جو خاص تلامذہ میں سے ہیں یونس ابن یزید الائلی ہیں، آپ لوگوں کو بتایا تھا یونس ابن یزید الائلی ہیں، عقیل ابن خالد ابن عقیل ہیں، ان تلامذہ کی فہرست میں ان کا بھی نام آتا ہے شعیب ابن ابی حمزہ کا، یہ مطلب یہ اعلیٰ درجے کے تلامذہ ہیں امام زہری کی جب بات کرتے ہیں، بات واضح ہے جی۔ مفضل ابن غسان ابھی نام میں نے لیا تھا حدیث تعریف پڑھتے وقت، وہ کہتے ہیں کہ امام زہری رحمہ اللہ کی تقریباً 1700 مرویات تھی، کس کے پاس؟ شعیب ابن ابی حمزہ کے پاس، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں رأیت کتب شعیب ابن ابی حمزہ، شعیب ابن ابی حمزہ کی میں نے وہ کتابیں دیکھی جو احادیث انہوں نے لکھ رکھی تھی، فرأیت کتبا مضبوطۃ مقیدتاً، یعنی حدیث بہت ضبط کے ساتھ لکھی ہوئی تھی کہ اس کلمے کو کیسے پڑھا جاتا ہے، امام زہری نے کس سے کیا روایت سنی ہے، کون سی کیا روایت ہے، سب بہت ہی جو ہے یعنی ضبط کی گئی تھی ساری چیزیں۔ ضبط الصدر اور ضبط الکتاب کہتے ہیں نا، تو ضبط الکتاب والی جو بات تھی وہ ساری خوبیاں اس میں تھی جو میں نے شعیب بن ابی حمزہ کا جو معاملہ دیکھا۔ اسی لیے کلاس کے دوران آج بھی اس کی افادیت ہے، بھلے ہی افادیت میں تفاوت ہے کہ استاذ پڑھاتے وقت جو طلبہ لکھتے ہیں، لکھنے والوں میں بھلے ہی سرعت اور جو ہے تھوڑی سی تاخیر سے کر کے لکھیں، لیکن لکھنے میں ضبط کرنا، استاذ نے کیا کہا، کس کا حوالہ دیا، کس کا نام لیا، کیا کچھ کہا، یہ اس طرح کے طلبہ کا معیار بڑھ جاتا ہے، انہی کی دفاتر، انہی کی کراسات کا اعتبار رہتا ہے ہمیشہ کے لیے، امتحان کے دنوں میں، دیگر اوقات میں بھی، کبھی کبھار تو استاذ محتاج ہو جاتا ہے، تو ایسی وقت میں جو ہے یعنی یہ چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ثبت صالح الحدیث آپ کو کہا ہے۔ ایک اور چیز جو یحییٰ بن معین نے کہا رحمہ اللہ، جو بہت ہی اہم چیز ہے، اس دور کے بادشاہوں کے علم دوست بادشاہ ہوا کرتے تھے کہ امام زہری رحمہ اللہ کی جو بھی یعنی کتابیں ہیں وغیرہ، تو شعیب بن ابی حمزہ یہ ہشام بن عبد الملک جو بادشاہ تھے، ہشام بن عبد الملک اس وقت جو خلیفۃ المسلمین تھے، ان کے پاس رہا کرتے، سرکاری طور پر وہ روایتیں انہیں املا کروایا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے کہ اس موضوع کے لیے یہ حدیث، اس موضوع کے لیے یہ حدیث، اس معاملے کے لیے یہ حدیث۔ یہ بہت بڑی بات ہے، امام زہری رحمہ اللہ ان کو لکھواتے تھے اور یہ لکھ لیا کرتے تھے۔ ان کے استاد امام ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ، ان پر بڑا مفصل کلام ہے، آج نہیں کروں گا، کبھی اور کروں گا انشاءاللہ، لیکن مختصراً یہ کہ ان کا نام محمد ابن مسلم ابن عبید اللہ ابن عبداللہ الزہری ہے، چوتھا طبقہ ہے ان کا، اور شعیب ابن ابی حمزہ کا وہ 7واں طبقہ ہے، 7واں طبقہ، ٹھیک ہے، 7ویں طبقے سے مراد یعنی کبار اتباع تابعین میں سے ہیں، 7ویں طبقے سے مراد، اور یہ چوتھے طبقے کے ہیں، یعنی اوساط تابعین کے بعد کا طبقہ، صغار تابعین سے پہلے کا طبقہ امام زہری رحمہ اللہ کا، ابن حجر کے پاس۔ کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں، 125 ہجری سنہ وفات ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا الفقیہ الحافظ متفق علی جلالتہ و اتقانہ،
ان کے جو استاذ ہیں سالم ابن عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب، عبداللہ بن عمر الخطاب کے فرزند، القرشی العدوی ابو عمر المدینی الفقیہ، فقہاء سبعہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے. ان پر بھی مفصل کلام ہے، کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ. اور میں بہت جلد انشاءاللہ یہاں ممکن ہے آئندہ سال سالم مولا حذیفہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پر ایک پروگرام کروں گا، چھوٹا سا 400 میں کا جو ہماری کلاس ہوتی ہے اس وقت انشاءاللہ بتاؤں گا. ضمن بتا دے رہا ہوں وہ موالی میں سے تھے حالانکہ وہ، لیکن بہت بڑے عالم دین، اور اللہ کے رسول نے ان سے اس قرآن سیکھنے کے لیے کہا. تو عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ معاشرے کا ایک غلام، اس کے اسلام لانے پر اللہ کے رسول نے جو خوبیاں ان کے بتائیں، جو فضائل ان کے بتائیں، ان سے متاثر ہو کر کے ایک قریشی اپنے بیٹے کا نام سالم رکھا. سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. سالم رحمہ اللہ بڑے علماء میں سے ہیں. وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر بن الخطاب سے رضی اللہ عنہ. چلیے فقہ الحدیث پڑھتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب من استأجر اجیرا فترک اجرہ فعمل فیہ المستأجر فزاد او من عمل فی مال غیرہ فاستفضل. جیسے کہ میں نے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے، مسئلے کی وضاحت میں نے شروع میں کر دی ہے. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی عادات میں سے جب باب میں من استفہامیہ لاتے ہیں وہاں پر احتمال مقصود ہوتا ہے، یعنی یہ جائز ہے کہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جائز ہے کہ نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ عادت ہے اور آپ کی عادات میں سے ہے، آپ کا طریقہ کار ہے، تو وہی چیز یہاں پر مقصود ہے. اس لیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے من کہہ کر کے اس کا جواب نہیں لائے ہیں. جواب شرط ہونا چاہیے نا اس کا، یعنی جو ایسا کرے تو کیا درست ہے کیا، اس کے بارے میں چھڑا نہیں. امام بخاری نے حدیث لا لی ہے بس یہ بتانے کے لیے کہ احتمال ہے، دونوں رائے ہیں، دو موقف ہیں امت میں، تو پھر اس معاملے میں صحیح موقف کیا ہے اس کی نشاندہی بس حدیث لا کر کے کر دیتے ہیں. یہ عادت ہے امام بخاری کی. بات واضح ہے آپ کو؟ چلیے. البتہ ابن حجر رحمہ اللہ نے، میں نے جو اس سے پہلے حوالہ دیا تھا آپ کو، المحلب ابن ابی صفرہ، 4 صدی ہجری کے علماء میں سے، 4 نہیں بلکہ 5 صدی ہجری کے علماء میں سے، 435 ہجری سن وفات ہے ان کا، علماء اندلس میں سے ہیں. انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کی اس تبویب پر اعتراض کیا ہے. اعتراض کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ انہوں نے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تو مسئلہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ایک شخص اجیر ہے، ایک شخص اجیر ہے، یا ایک شخص کا مال ہے، اس مال کو لے کر کے ایک شخص اس کی اجازت کے بغیر اس میں تصرف کر کے اس میں کچھ اس کے لیے دے سکتا ہے کیا، اس کے مال کو بڑھاوا کر سکتا ہے کیا. یہ باب قائم کیا نا. جبکہ مسئلہ تو وہ نہیں ہے نا، مسئلہ تو یہ ہے کہ اس شخص کی بس اجرت اس کے پاس تھی، اس نے اس میں تجارت میں لگایا اور اس میں اضافہ ہوا بطور تبرع، بطور احسان، بطور صدقہ کہ اس کو مزید اضافہ کر کے دیا اس کو. جس طرح سے آج بھی ہمارے مدارس میں، بلکہ یہاں پر سرکاری طور پر یہ چیز ہے کہ جو یہاں پر کام جو اساتذہ پڑھاتے ہیں، کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، ان کی تنخواہ کا، ان کی اجرت کا ایک حصہ لے لیا جاتا ہے اور اس کو تجارت میں لگا کر کے بڑھایا جاتا ہے. پھر بڑھا کر کے ایک مدت کے بعد جب ان کا معاملہ اور ان کا معاہدہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ پوری رقم انہیں دی جاتی ہے. ایک شکل ہے شرعی اعتبار سے. وہ بات واضح ہے آپ کو؟ تو یہ اس میں یعنی وہ شکل ہے نا، یہ تو بس تبرعات کے طور پر ہے. تو اس لیے انہوں نے اعتراض کیا. جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث کے اس ظاہری شکل کو رکھ کر کے اس طرح کی قبیل کے کام ہو سکتے ہیں، اس طرح کے قبیل کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، کسی کا مال کسی کے پاس ہو اور اس کی اجازت کے بغیر اگر وہ راضی ہو جاتا ہے تو بعد میں ٹھیک ہے، نہیں ہوتا ہے تو اس کو وہی شکل دی جائے گی اس کی، جس کو اس کی شکل تھی. راضی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جواز ہے کیا؟ ہاں، جواز کی صورت نکلتی ہے ایک بیع کے طور پر، یعنی خرید و فروخت دو میں بھی. یہ مقصود ہے امام بخاری کو رحمہ اللہ. چلیے اس میں وجہ الاستدلال کیا ہے اس حدیث کے ذریعے سے. پہلے ایک مرتبہ حدیث پڑھ لیتے ہیں سرسری طور پر، پھر انشاءاللہ مسئلے کو سمجھاتا ہوں. چلیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى ابوا المبيت الى غار فدخلوه. ہم حدیث پڑھتے ہیں جہاں آپ کو لفظ کا معنی سمجھ میں نہیں آتا یا کوئی تعبیر واضح نہیں ہوتی ہے تو وہاں آپ مجھے پوچھ لیا کریں، ٹھیک ہے. فانحدرت صخرة، فانحدرت ای اطبقت، سقطت. امام طبرانی رحمہ اللہ کے المعجم الکبیر میں یہی حدیث ہے انس بن مالک سے، اس میں ہے کہ یعنی سقطت من خشیہ، ہبطت من خشیت اللہ، ایسے لفظ ہے. سمجھ رہے؟ سورۃ البقرہ میں آیت کریمہ ہی نہیں،
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو وہ جو چٹان جو گری تھی کہا کہ حبطت من خشیت اللہ گری تھی وہ. اللہ اکبر، سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی ہر پتھر یوں ہی نہیں گرتا، کچھ پتھر تو من خشیت اللہ گرتے ہیں، تو وہ پتھر اسی قبیل سے گرا تھا. حبطت من خشیت اللہ. المعجم الکبیر امام طبرانی کا حدیث انس ہے وہ. چلیے. فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليها الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. یعنی میں ان سے پہلے کسی کو سبقت نہیں کر سکتا تھا، کسی کو دے نہیں سکتا تھا میں مالی اعتبار سے کسی بھی معاملے میں. واللہ اعلم، بہت ممکن ہو یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ پچھلی شریعت میں اصل کو اصل ہی کے اعتبار سے خرچ کریں، فرع کو فرع کے ہی اعتبار سے خرچ کریں. یعنی اصل کیوں نہیں ایک شخص کے لیے اس کے ماں باپ، تو پہلے آپ انہی پہ خرچ کریں. آپ کے لیے فرع آپ کی اولاد ہیں تو پھر آپ فرع کو فرع پر خرچ کریں، اصل کے ہوتے ہوئے فرع پر خرچ نہ کریں پچھلی شریعت کے اعتبار سے. یا بہت ممکن ہو واللہ اعلم ایک توجہ یہ کی جاتی ہے کہ وہ بچے بھوک کی وجہ سے رو نہیں رہے تھے، بس یوں ہی رو رہے تھے. یہ بات تو درست نہیں ہے، وہ بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے، حدیث سے ثابت ہے. جی. فنأى بي في طلب شيء يوما فلم أريح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين. یعنی فنأى بي کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسی صورت حال پیش آئی کہ تجارت کے نام پر میں لکڑیاں کاٹنے کے نام پر اتنا دور چلا گیا میں کہ فلم أريح عليهما، میں اسی وقت لوٹ کر کے آ سکا، حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت ان اغبق قبلهما اهلا او مالا فلبثت والقدح على يدي انتظر استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم ان كنت فعلت ذلك میں کیا بتا رہا تھا؟ فشربا غبوقهما، ان کا جو نصیب کا جو حصہ تھا، جو دودھ تھا، انہوں نے پی لیا. اللہم ان کنت، یہاں سے دیکھیں، اللہم ان کنت فعلت، ان کنت فعلت، یہ تعبیر بتا رہی ہے کہ ان کی کام میں اخلاص تو تھا لیکن ایک تردد سا تھا کہ اللہ کے حضور ہم جو عمل پیش کر رہے ہیں وہ کس درجے کا اخلاص تھا. اللہ تو جانتا ہے تو کر لے، مطلب ایک ہیبت ہے، ادعا نہیں ہے میرا وہ کام تھا نا، نہیں. اللہم ان کنت تعلم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءت سنة من السنين قحط سالی کو کہتے ہیں. فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض أن تكسر الخاتم. یعنی وہ ایک تعبیر ہے بکارت کو کہ میری بکارت مت توڑ، یہ مقصود ہے. اللہ تفض الخاتم الا بحقه فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي احب الناس الي وتركت الذهب الذي اعطيتها. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير انهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي لهم وذهب فثمرت أجرهم حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت له كل ما ترى من أجلك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. یہ حدیث متعدد جگہ پر امام بخاری نے لائے ہیں رحمہ اللہ، کتاب البیوع میں بھی لائے ہیں، کتاب احادیث الانبیاء میں لائے ہیں. ابن حجر نے وہاں پر بہت مفید باتیں لکھی ہیں. لیکن اس حدیث سے مسئلے کا وجہ الاستدلال یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ایک شخص کا بطور اجیر اس کے پاس کوئی چیز تھی
اور اس کی اذن، اس کی اجازت کے بغیر اس میں جو اس نے تصرف کیا، اور وہ واپس جب اجرت لینے آیا تو اس سارے مال کو برازا جو لے لیا، کیوں میرا جو مال تھا اس میں چھیڑ چھاڑ کیونکہ نہیں کہا نا، تو ایسی صورت میں کوئی کسی کے مال کو حسن تصرف سے حسن تصرف کرتا ہے، کسی کا مال تھا خرید لیتا ہے یا کچھ بیچ کے کچھ اور چیز کرتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ راضی رہتا ہے، تو پھر وہ عمل اس کے لیے جائز ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا اس واقعے سے اس اصول کے تحت استدلال کیا ہے کہ شرع من قبلنا شرع لنا، اس کو حجت مانتے ہوئے، حالانکہ وہ ایک مختلف ہی مسئلہ ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا آپ کو، لیکن اس میں جو تفصیلات ہیں، ان تفصیلات کے باوجود بھی ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف شرع من قبلنا شرع لنا کو حجت کر کے اس سے استدلال نہیں کیا ہے، بلکہ آپ علیہ السلام نے اس واقعے کو بیان کر کے ایک مدح، ایک ثنا، ایک تعریف اور ایک حسن کے طور پر پیش فرمایا، اور آپ نے اس کی تختی نہیں کی کہ ان کا عمل غلط تھا، اور آپ کا سکوت اس عمل کی وجہ سے اللہ کے امام بخاری نے استدلال کیا اس واقعے سے۔ مفہوم ہے انشاءاللہ؟ جی، یہاں ایک اور بات یہ بھی ہے، ابن بطال رحمہ اللہ نے ایک بات یہ کہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس امانت رکھا ہے، کھانے پینے کی اشیاء، کوئی بھی چیز، اس نے اس کو فروخت کر دیا، فروخت کر کے اس کی جو قیمت ہے وہ رکھا اپنے پاس، مان لیجیے کہ کسی نے 1 کلو موز ہم کو دیا تھا، 1 کلو سیب ہمیں دیا تھا، یا 10 پیٹی سیب ہمارے پاس کسی نے امانت کے طور پر رکھے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد وہ خراب ہو جائیں گے، اس نے علل فور اس کو فروخت کر دیا اور اس کی قیمت اپنے پاس محفوظ کر لیا، اور پھر وہ کہا کہ الحمدللہ میں اس عمل سے راضی ہوں، تو پھر اس کا یہ عمل اس کے لیے جائز ہے۔ ایسی یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے، ایسے آپ گھریلوی اعتبار سے، تجارتی اعتبار سے آپ جوڑتے ہوئے چلے جائیں۔ یہاں ایک بات ابو ثور رحمہ اللہ جو علماء قدیم میں سے تیسری طریقے کے علماء میں سے ہیں، انہوں نے ایک بات یہ کہی ہے اس معاملے میں کہ اگر کسی نے کسی شخص کی زمین غصب کر لیے، ہتھیا لی ہے زمین، کسی نے کوئی چیز کر لی ہے، اور اس زمین کو مان لیجیے کہ اس میں کھیتی وغیرہ سب کسی کچھ تھی، سب اس میں جتنی چیزوں کا بھی اس نے اضافہ کیا، وہ سب جب قاضی فیصلہ کرے گا تو سب چیزیں اسے واپس کرنی پڑیں گی اس کو۔ اس حدیث کی روشنی میں انہوں نے بات کہی ہے، کیونکہ اسی کو اصل بنا کر کے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ آپ کا اتنا ہی تھا ایسے نہیں کہہ سکتے، آپ نے میرا چوری کیوں کیا، وہ آپ نے بات واضح ہو گیا آپ کو۔ یہ ایک بات جب ضرورت پڑتی ہے یہ سب چیزیں سامنے آئیں، یہ سب چیزیں چونکہ امت مسلمہ کے سامنے بطور ایک طالب علم کے ہم لاتے نہیں ہیں، تو شریعت لوگوں میں کیا ہے، شریعت کے ایک سکڑی ہوئے مخصوص مسائل کا نام سمجھ گئے ہیں لوگ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث سے متعلق کئی باتیں لکھی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے بیع الفضولی، معلوم ہے آپ کو بیع الفضولی؟ بیع الفضولی جانتے ہیں آپ؟ بیع الفضولی کہتے ہیں الفضل سے، مطلب شیء زائد، مقصود یہ ہے کہ ایک شخص کا مال ایک شخص کے پاس ہے اور اس کی اذن کے بغیر وہ جا کر کے تجارت کرتا ہے، اس میں کا جب منافع ہوتا ہے اس تجارت کو بیع الفضولی کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب البیوع میں اس حدیث کو لا کر کے اس مسئلے کی جائز ہونے کی طرف اشارہ کی، بات واضح ہوگی۔ چلیے، ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث سے متعلق متعدد مسائل بتائے ہیں، بہت دلچسپ باتیں، میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسے امام بخاری ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا اس حدیث سے، میں کوئی ترتیب نہیں ہوگی، متعدد باتیں ہیں، وقتی قلت کی وجہ سے میں بتا دے رہا ہوں۔ فقہی نقطہ نظر سے دیکھیے اور دیگر مسائل بھی ہیں اس میں۔ مثلا بطور کرب جب انسان پریشان حال رہتا ہے تو اس کی دعا کی قبولیت کی بات اس حدیث کے اندر کی گئی ہے۔ نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی اس حدیث میں بات کہی گئی ہے۔ بعض فقہاء نے اس حدیث کو رکھ کر کے کہا کہ صلاۃ الاستسقاء، یعنی الاستسقاء جب بات آتی ہے تب بھی اہل ایمان کو اپنی ان نیکیوں کا حوالہ اللہ کو دینا چاہیے جو اللہ کی خاطر کی گئی ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ لیکن محب الدین الطبری رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ ایسی بات استسقاء میں نہیں ہونی چاہیے، استسقاء میں افتقار ہونا چاہیے، قاف سے، فقر و فاقہ، افتقار ہونا چاہیے، افتخار نہیں ہونا چاہیے، فخر و غرور سے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ورنہ وہ ایک اپنے عمل کو پیش کر رہا، میں نے وہ عمل کیا تھا نا، نہیں،
تو اہل علم کہتے ہیں ابن حجر وغیرہ نے کہ وہاں مقصود وہ نہیں ہے، وہ مقصود یہ ہے کہ تردد میں کہ اللہ ہم نے تیری رضا کے لیے اگر وہ سب اعمال کیے ہیں اللہ تو قبول کر لے اور ہم پر بارش نازل فرما. بات واضح ہوگی آپ کو جی. اس حدیث میں یعنی جو کرامت ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، ایمان، ثبات قدمی، یہ بھی ایک مومن کے لیے کرامت کی بات ہے. ثبات قدمی بھی سب سے بڑی کرامت ہے وہ. لیکن ساتھ میں کچھ چیزیں اس طرح کی جو ظاہر ہوتی ہیں کہ بھئی اس نے مطلب اپنی نیکی پیش کی اور اللہ تعالیٰ نے راستہ صاف کر دیا اس کا. کتنی بڑی بات ہے ماشاءاللہ. تو یہ بھی اس حدیث سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے. اس حدیث کے ذریعے سے ایک بات یہ بھی بات بتائی جاتی ہے کہ ایک شخص کو جہاں تک ہو سکے حرام کاموں سے مکمل طور پر اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جس طرح سے اس عورت سے اس نے مکمل طور پر قادر ہونے کے باوجود بھی اللہ کے خاطر اس نے اس عورت کو چھوڑ دیا تھا. یہ بہت بڑی بات ہے، قصے کی حد تک بات ہے لیکن عملی طور پر یہ چیز بہت اہم بن جاتی ہے. اسی طرح سے اس حدیث میں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ یعنی حسن کے ساتھ پیش آنا، ان کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کرنے پر بھی اس حدیث میں تنبیہ ہی نہیں بلکہ اس کی فضیلت بھی بتائی گئی ہے. ساتھ میں اس حدیث کے اندر یہ بھی بات ہے کہ آپ علیہ السلام کا وہ عمل بتایا گیا ہے کہ پچھلی قوموں کے واقعات سنانا جس سے عبرت حاصل ہو اور ان کے واقعات میں جو حسن ہو اس کو لیا جائے، جو قبح ہو اس کو جو ہے جو قباحت ہو اس کو چھوڑ دیا جائے. اسی طرح سے اس حدیث کے متعلق ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ بھی بات کہی ہے کہ یہ حدیث کئی صحابہ سے مروی ہے لیکن بسند صحیح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہی سے ثابت ہے. عفن یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، صحیحین میں یہ حدیث عبداللہ بن عمر ہی سے ثابت ہے. دیگر حدیث کی کتابوں میں عبداللہ بن عمر کے علاوہ انس بن مالک، ابو ہریرہ، دیگر صحابہ سے بھی مروی ہے اور بسند حسن. بات واضح ہوگی آپ کو، یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اس سلسلے میں ایک بات یہ آتی ہے کہ ان احادیث میں کبھی کیا ہے کہ جو ہے اونچ نیچ بھی ہوئی ہے. کس طرح سے؟ مثلا اس حدیث کے جتنے بھی طرق ہیں ابو عوانہ رحمہ اللہ نے المستخرج علی صحیح مسلم میں اس کے سارے طرق جمع کیے ہیں. ان سارے طرق میں کیا ہے کہ سب میں ایک ہی بات ہے، یہ تین ہی واقعات ہیں. یعنی اس نے جو عورت کے ساتھ معاملہ آیا چچیری بہن کے ساتھ، اور اسی طرح سے اجیر کا جو معاملہ تھا، اسی طرح سے وہ جو والدین کا جو معاملہ تھا. لیکن ایک حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور آ کر کے ایک بھیڑیا نے اس کی بکری کو اچک لیا جو اس کا ریوڑ تھا. اس نے اللہ کے خاطر نماز کو جاری رکھا اور جو ہے اس وجہ سے اس نے وہ نیکی اللہ کے سامنے پیش کی. اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے جو المعجم الکبیر کی ہے تو پھر متعدد واقعات مانے جائیں گے، ایک ہی واقعہ نہیں، کیونکہ ثلاثۃ والی ہی بات ہے. بات واضح ہوگی آپ کو. ہاں، ایک اور بات، اس کے سارے طرق جمع کریں گے تو اس میں کبھی پہلے اجیر کا واقعہ ہے، بعد میں والدین کا واقعہ ہے، بعد میں جو ہے اس عورت کا واقعہ ہے، کبھی پہلے عورت کا، بعد میں والدین کا، بعد میں اجیر کا، یعنی اوپر نیچے ہے. اس سے بات لازم معلوم ہوتی ہے کہ الروایہ بالمعنی محدثین کے پاس ایک رائج چیز ہے. اچھی طرح بات واضح ہو گیا آپ کو جی. اور اچھا یہ بات آتی ہے سامنے کہ کس کا عمل زیادہ اس میں مضبوط تھا، کیا والدین کی نیکی یا وہ نیکی یہ نیکی؟ اس سلسلے میں بات واضح ہو گیا آپ کو. اس لیے کہ یہ ساری روایات جو ہیں ایک ہی ترتیب سے نہیں ہے نا کہ پہلے کس کے کہنے پر چھوٹا سا غار کھلا پھر کہنے پر کس کا، کیونکہ اوپر نیچے کس کا پہلے مانا جائے گا. ایسے میں اہل علم نے کہا کہ سب سے زیادہ مؤثر نیکی اس شخص کی تھی جس نے اپنی چچیری بہن کو یعنی زنا کرنے سے جو اٹھ گیا، اس لیے کہ جو ہے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کسی نے کہا کہ نہیں، والدین کا جو معاملہ ہے، والدین کا معاملہ سکڑا ہوا ہے اس کی ذات کے حد تک، لیکن یہ جو اس کا معاملہ ہے اس کی قباحت بھی دور تک جا سکتی ہے. اور اگر اس کی بات کرتے ہیں یعنی جس نے اجیر کے طور پر ہے، یقیناً اس کا اپنی ذاتی نیکی نہیں تھی، نیکی کے ساتھ دوسروں کو بھی اس نے فائدہ پہنچانے والی نیکی تھی. بس یہ سب تلطفات ہیں، لطائف ہیں، علمی لطائف ہیں. اس سے اصل الحدیث پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. ہمیں اصل چیز یہی ہے کہ اتحاد، وہ تو علمی لطائف ہیں. وہ علمی لطائف کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ نیکی کو بتانے کے لیے کہ کون سی نیکی زیادہ مؤثر ہے، کون سی نیکی زیادہ اہم ہے، یہ بتانے کے لیے. بہرحال یہ سب باتیں ہیں. انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.